ہے کچھ تبرک منظر کشی کی پیش کی آپ میں گزارش ہوں تمام حضرات سے، تمام سوگواران مظلوم کربلا، بیوی شہزادی زینب، بیوی سکینہ، علی اصغر، کربلا کے 72 شہیدوں کا پرسہ دینے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ حضرات تھوڑا سا قریب آ جائیں اور خصوصاً انہوں نے حسینیہ رجسٹرڈ کوئی کے ممبران اور تمامی حضرات جہاں کہیں بھی وہ تشریف لائے۔ مائک پہ عالی جناب مولانا اسد مہدی صاحب قبلہ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا۔ صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد۔ عزاداران سید الشہداء، ماتم داران مظلوم کربلا، خداوند عالم نے ہر انسان کو عقل بھی دیا ہے اور ہر انسان کو قلب بھی دیا ہے۔ عقل کا جو استعمال نہیں کرے وہ اصلاً حسینی ہوتا ہی نہیں ہے۔ حسینی کی اصلی پہچان وہی ہے کہ جو عقل کا دامن نہ چھوڑے، چاہے وہ یہاں کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا رہنے والا ہو۔ کیونکہ یہ اختتامی تقریر ہے لہٰذا کچھ کہنا نہیں چاہتا میں، بس تبرکات برآمد ہونے ہیں، لہٰذا چند جملے مصائب کے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اتنا ضرور یاد رکھیں گے کہ آپ پوری دنیا میں جو مشہور ہیں وہ حسین کی وجہ سے مشہور ہیں۔ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں آپ کی پہچان کا نام عزاداری ہے، آپ کی پہچان کا نام ماتم ہے، آپ کی پہچان کا نام علم ہے۔ غور فرمائیے گا، علامہ طالب جوہری بیان فرماتے تھے، وہ کہتے تھے کہ حسینیوں، ماتمیوں، جب ماتم کیا کرو اور سینے پہ چوٹ لگا کرے تو اور تیز ماتم کیا کرو، اور چوٹ لگے تو اور تیز ہاتھ ماتم کرو، اس لیے کہ جب تم ماتم کرتے ہو تو اصلاً تمہیں چوٹ نہیں لگتی ہے بلکہ یزیدیت کے رخسار پہ تماچا لگتا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا نقطہ امتیاز ہے کہ دنیا کی ہر قوم کی پہچان، دنیا کے ہر فرد کی پہچان اپنے گھر سے ہوتی ہے، مگر شیعہ ایک ایسی قوم ہے جس کی پہچان اپنے گھر سے نہیں بلکہ حسین کے گھر سے ہوتی ہے۔ سلام کرو اس حسین مظلوم کو کہ جس نے جنگل کو جنت بنا دیا، سلام کرو اس حسین مظلوم کو جس نے خاک کرب کو خاک شفا بنا دیا، سلام کرو اس حسین کو کہ جو کربلا میں صرف 72 ساتھی نہیں لائے تھے بلکہ ساتھیوں کی شکل میں مولا حسین 72 سانچے لائے تھے۔ دلیل یہ ہے کہ حسین ان 72 سانچوں میں انسان ڈالتے تھے، علیہ السلام نکالتے تھے۔ جتنے بھی حسین کے ساتھ تھے کربلا کے میدان میں وہ سب کے سب علیہ السلام بنے، اس لیے کہ حسین نے تربیت ایسی کر دی تھی، حسین نے شعور ایسا دے دیا تھا، حسین نے ضمیر ایسا دے دیا تھا کہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود تھے سب سمجھ رہے تھے کہ حسین کیا ہیں۔ اگر نہیں سمجھ رہا تھا تو یزید کا لشکر نہیں سمجھ رہا تھا کہ حسین کسے کہتے ہیں۔ بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے
میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں فضائل کی دنیا میں جاؤں، لیکن ہاں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ میرے عزیزو، فضائل چاہے جتنے زیادہ ہی کیوں نہ پڑھ دیے جائیں، لیکن اگر مصائب نہ پڑھے جائیں گے تو وہ بیوی خوش نہیں ہو سکتی جو جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر چھوڑ کر ہمارے پاس آئی۔ عزادارو، ذرا تصور کرو کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد جیسے ہی لفظ حسین ہم بولتے ہیں، ہم سنتے ہیں، فوراً ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، ہمارا دل رونے لگتا ہے، اس لیے کہ حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس نے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کی ہے۔ میرے مولا حسین نے خود رو کے فرمایا، قیامت تک جو بھی مومن مجھے یاد کرے گا بغیر آنکھ میں آنسو آئے اسے سکون نہیں ملے گا۔ ادھر لفظ حسین نکلا، ادھر سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں عزادارو کہ وہ حسین کہ جو کربلا کے میدان میں بادشاہ بن کے آیا تھا، وہ حسین جو کربلا کے میدان میں حاکم بن کے آیا تھا، وہ حسین ظہر عاشور تک تو بادشاہ تھا، لیکن جب اپنے چاہنے والوں کے جنازے نکلتے چلے گئے تو وہی حسین غریب ہوتا چلا گیا۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ ایک طرف عباس کا لاشا رکھا، ایک طرف قاسم کا لاشا رکھا، درمیان میں میرا مظلوم امام بیٹھ گیا، آسمان کی جانب رخ کر کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا ہے، اے میرے معبود، جو کچھ میرے پاس تھا سب میں نے تجھے دے دیا، اے میرے معبود تو جانتا ہے کہ تیرا حسین غریب ہو گیا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزادارو، روایت کے جملے ہیں کہ جب عاشور کا لرزتا ہوا سورج طلوع ہوا، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، ایک کے بعد ایک گیا، قربان ہو گیا۔ یہ الوداعی تقریر ہو رہی ہے نا، ابھی تبرکات کی زیارت کرائی جائے گی۔ میں آپ سے بس اتنا کہوں گا کہ جب آپ تبرکات دیکھیں گے تو بس اتنا تصور کر لیجئے گا، یہ وہ تبرکات ہیں جو کربلا کے شہیدوں کی شبیہ ہیں۔ 1400 سال کے بعد آپ صرف شبیہ دیکھتے ہیں تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اکبر کا جنازہ بھی دیکھا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے قاسم کے لاش کے ٹکڑے بھی دیکھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے علی اصغر کا چھدا ہوا گلا دیکھا۔ تبرکات میں سب سے پہلے جو تبرک آپ کی زیارت کے لیے آئے گا وہ علم ہے میرے عزیزو۔ اس علم کی شان بتاؤں، یہ وہ علم ہے جسے کبھی علی نے اٹھایا، جسے کبھی جعفر طیار نے اٹھایا، جسے کبھی جناب حمزہ نے اٹھایا، لیکن اسی علم کو جب کربلا کے میدان میں عباس علمبردار نے اٹھایا تو اتنی شان و شوکت کے ساتھ اٹھایا کہ شانے تو قلم ہو گئے مگر علم کو زمین پہ گرنے نہ دیا۔ جزاک اللہ۔ عزادارو، روایت بتاتی ہے کہ جب میرا مولا عباس دریا پہ شہید ہو گیا، اپنے آقا کو آواز دی کہ آقا غلام کی مدد کو آئیے۔ جیسے ہی حسین نے سنا، کمر کو تھام لیا، آواز دی، یا اخی الان انکسر ظہری، بھیا عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ علم کو بوسہ دینا، علم کو چومنا تو یہ سوچ کے چومنا یہ اس کا علم ہے جس کے شانے قلم ہو چکے ہیں، جس کے شانوں کو فرات کے کنارے قلم کر دیا گیا۔ عزادار و روایت کے جملے ہیں کہ جب مولا حسین نے علم کو اٹھایا تو ادھر جناب سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے قریب بلایا کہ اے بچوں آؤ میرے پاس بیٹھو، میرا وفادار چچا پانی لینے کے لیے گیا ہے، میرا غیرتدار چچا پانی لینے کے لیے گیا ہے، آج تک میرے چچا نے جو بھی وعدہ کیا ہے وہ پورا ضرور کیا ہے۔ عزادارو، ایک ایسا لمحہ بھی آیا، ادھر سکینہ خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو تسلی دے رہی ہے، ادھر سے حسین نے علم عباس کو اٹھایا۔ جیسے ہی علم کو اٹھایا ادھر سے سکینہ نے دیکھا، بچوں دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، وہ دیکھو علم نظر آ رہا ہے۔ علم اور قریب آیا، سکینہ
سکینہ نے اور تسلی دی، علم اور قریب آیا، سکینہ نے اور تسلی دی۔ عزادار و روایت کے جملے ہیں، جب علم بالکل قریب آ گیا، خدا کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے تو سکینہ نے کیا دیکھا؟ علم تو نہ آیا ہے، علمدار نہیں آیا، دوڑ کر کے بابا کا دامن تھام لیا، اے میرے بابا، میرے چچا کو کہاں چھوڑ آئے؟ جزاک اللہ میرے بابا، اب میں کبھی بھی پانی کا شکوہ نہیں کروں گی، بابا میرے چچا کو بلائیں۔ حسین نے فرمایا بیٹی سکینہ، تمہارا چچا فرات پہ سو گیا ہے۔ ہاں زادارو لیجئے، دوسرے تبرک کی زیارت ہونے جا رہی ہے۔ اب ایک تابوت آنے والا ہے، یہ اس جوان کا تابوت ہے جسے 18 سال زینب نے پالا ہے، اور یہ سوچ کے پالا، سنو گے جملہ، اتنے نازوں سے پالا، اتنی محبتوں سے پالا ہے کہ پوری 18 سال کی زندگی میں جناب زینب نے علی اکبر کے جسم پر ایک خراش بھی نہیں آنے دی، ایک خراش تک نہیں آنے دی۔ جب حسین آگے بڑھے کہ زینب کچھ لمحوں کے لیے علی اکبر کو میرے حوالے کر دو، جملہ سنیے گا، کچھ لمحوں کے لیے علی اکبر کو میرے حوالے کر دو، تو زینب نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، اے بھیا ضرور اکبر کو لے جائیں، مگر اتنا یاد رکھیں 18 سال میں نے پالا تو اکبر کے جسم پہ خراش نہ آنے دی، جب میں اکبر کو واپس لوں تو مجھے میرا اکبر صحیح سلامت ملنا چاہیے، مجھے میرا اکبر صحیح سلامت ملنا چاہیے۔ جیسے ہی حسین نے سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے بی بی کیا کہہ رہی ہیں، اے زینب کیا کہہ رہی ہیں؟ ابھی کچھ لمحوں کے بعد علی اکبر کے کلیجے میں نیزے کی انی لگے گی۔ آزادارو روایت کے جملے ہیں، وہ عاشور کا دن تھا کہ جب صبح نمودار ہوئی، ہر دن کوئی اور مؤذن اذان کیا کرتا تھا، لیکن جب عاشور کے دن صبح کی اذان کا وقت قریب آیا، حسین نے کہا حجاج تم ٹھہر جاؤ، آج میرا اکبر اذان کہے گا۔ حجاج نے کہا مولا کیوں؟ حسین نے کہا اس لیے کہ آج اکبر یہاں اذان کہے گا، مدینے میں اس کی بہن صغرا اس کی اذان۔
अज़ादारों, ये जनाब अली अकबर का शबीह ताबूत है। अभी आपने ज़ियारत की है ना, ज़रा सा इस ताबूत के सीने पे आप नज़र डालें, एक नेज़ा लगा हुआ है। आज अज़ादारों, जब आप ये नेज़ा देख रहे हैं ना, तो आपका कलेजा फट रहा है, आपकी आंखों में आंसू आ रहा है। ज़रा सोचो उस बाप ने कैसे बर्दाश्त किया होगा जिसका 18 साल का नौजवान बेटा इतना बड़ा नेज़ा खा करके ज़मीन करबला पे तड़प रहा था। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। इसके साथ साथ अभी ज़ख्मी ज़ुलजना भी आपके सामने ज़ियारत के लिए आ रहा है। अज़ादारों, मैं एक जुमला कहना चाहूँगा कि जब अकबर शहीद हो गए ना, तो रवायत बताती है कि अकबर की शहादत ने हुसैन को बूढ़ा कर दिया। जब तक अकबर शहीद नहीं हुए थे तब तक हुसैन की दाढ़ी सियाह थी, लेकिन जब हुसैन ने अकबर का जनाजा उठाया तो हुसैन की दाढ़ी सफ़ेद हो गई। जब हुसैन जंग कर रहे थे ज़ुलजना पे बैठ के, जख्मों से चूर हो गए थे, तो एक मर्तबा मेरे मौला ने अपने दोनों हाथ ज़ुलजना की बाहों में डाल दिए और कहा, ज़ुलजना मुझे वहां उतारना जहां मेरा बेटा अली अकबर अजरकुम अल्लाह। हुसैन ने कहा, ज़ुलजना मुझे वहां पहुंचा दे जहां मेरा बेटा अली अकबर होगा। अज़ादारों, जरा सोचो एक बाप के दिल में बेटे की कितनी ज्यादा मोहब्बत थी। ज़ुलजना ने हुसैन को वहां पहुंचाया कि जहां पे अली अकबर का लाशा था। हुसैन नशेब में गए, शिम्र का खुंद खंजर चला, फिजा में आवाज गूंजी, अला क़द क़ुतिल हुसैन बि करबला, अला क़द ज़ुबिहल हुसैन बि करबला। अज़ादारों, रवायत के जुमले हैं, ज़ुलजना ने जब ये मंजर देखा तो सोचा कि सबकी खबर शहादत हुसैन ने खैमे में पहुंचाई, अब हुसैन की शहादत की खबर खैमे में कौन पहुंचाए। इस वफादार और जख्मी ज़ुलजना ने अपनी पेशानी को खूने हुसैन से रंगीन किया। एक मर्तबा खैमे का रुख किया, दरे खैमा पे आके अपनी आवाज में कहता है, ऐ सकीना तेरा बाबा मारा गया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ऐ सकीना तेरा बाबा शहीद हो गया। जैसे ही सकीना ने यह आवाज सुनी, एक मर्तबा खैमे का पर्दा हटाया, दरे खैमा पे आई, क्या देखा, बाहें डली हुई है, पेशानी खून से रंगीन है, ज़ुलजना जगह जगह से जख्मी है। सकीना ने दोनों हाथ ज़ुलजना के गले में डाल दिए और एक सवाल किया, ऐ ज़ुलजना मैं तुझसे ये नहीं पूछती मेरे बाबा को कितने तीर मारे गए, मेरे बाबा पर कितनी तलवारें चलाई गई, भाई इतना बता दे, जब मेरा बाबा ज़िबा हो रहा था किसी ने पानी भी दिया या भूखा प्यासा? अजरुकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे। हाँ ज़ादारों, इस ज़ुलजनाह ने खैमे में हुसैन की खबर शहादत पहुंचाई। इस ज़ुलजना ने हुसैन का बड़ा दिफा किया। ज़रा तसव्वुर करो कि क्या कोई जानवर भी इतनी ज़्यादा वफादारी कर सकता है। लेकिन हाँ, यह हुसैन की सवारी थी। हुसैन को पता था कि ये मेरे साथ वफादारी करेगी। लीजिए, आपने ज़ुलजना मुबारक की ज़ियारत कर ली। ये ज़ख्मी ज़ुलजना, इसके बदन पे जगह जगह तीर क्यों लगे हुए हैं? इसलिए कि जब ज़ुलजना ने देखा कि मेरे आका के बदन में कोई जगह खाली नहीं है कि जहाँ पे कोई और तीर लगे, तो उसके बाद जितने भी तीर आते गए इस ज़ुलजना ने अपने बदन पे ले लिया, यहाँ तक कि पूरा ज़ुलजना तीरों से जख्मी हो गया। अब आपके सामने जिस तबर्रुक की ज़ियारत कराई जा रही है वो रबाब के 6 महीने के बच्चे अली असगर का गहवारा है। अभी आप गहवारा देखेंगे, ज़ियारत करेंगे, तो मुझे इंसाफ से बताइए कि क्या सूना गहवारा अच्छा लगता है कि जिस गहवारे में कोई झूलने वाला ना हो? अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो कोई सकीना के दिल से पूछे कि जो पूरी रात शबे आशूर अली असगर के गहवारे को झुलाती रही। कोई अब्बास के दिल से पूछे
کوئی اون محمد کے دل سے پوچھے، ارے کوئی اس ماں کے دل سے پوچھے کہ جس کا بچہ اس گہوارے میں رات بھر جھولتا رہا، لیکن جب اگلا روز آیا تو اس کے بچے کو اس کے قد سے بڑا تیر مارا گیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ علی اصغر کے گلے پہ جو تیر مارا گیا تھا وہ تیر پورے عرب میں انسانوں کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس تیر کو تیر سہشوبہ کہتے ہیں۔ جب کوئی شکاری شکار کرنے کے لیے جایا کرتا تھا تو اس تیر کا استعمال کرتا تھا۔ روایت بتاتی ہے یہ اتنا بھاری اور وزنی اور تیز تیر ہوا کرتا تھا کہ جیسے ہی دوڑتے ہوئے جانور کو تیر لگتا، جانور فوراً ہی منہ کے بل زمین پہ گر جاتا۔ میں کہوں گا اے بی بی رباب، آپ کا کیا مقدر ہے کہ آپ کے لال کے قد سے بڑا اس کے گلے پہ تیر مارا گیا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ۔ ہاں زادارو، جب علی اصغر شہید ہو گئے تو ذرا تصور کرو، اب جو گہوارہ رہا تو اس میں کوئی جھولنے والا نہیں رہا۔ گہوارہ تو ہے مگر کوئی جھولنے والا نہیں ہے۔ ابھی آپ گہوارے کی زیارت کر رہے ہیں۔ جب حسین بھی شہید ہو گئے، شام غریبہ آئی تو ان ظالموں نے خیموں کو آگ لگا دی، خیمے جلتے رہے یہاں تک کہ خیمے میں جو کچھ تھا سب جل گیا۔ ارے قیامت تو یہ ہے عزادارو، ظلم کی انتہا تو یہ ہو گئی کہ جس خیمے میں 6 مہینے کے بچے کا گہوارہ رکھا ہوا تھا، خیمے کے ساتھ گہوارہ بھی جلا دیا گیا۔ ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں عزادارو کہ جب گہوارہ جل رہا تھا نا تو ایک ماں تھی جس کا نام رباب تھا، اس نے گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیوں کو اپنے دامن میں بند کر لیا، اور جب رباب کا انتقال ہوا نا تو جناب زینب نے جب اس بندھن کو کھولا تو کیا دیکھا؟ اسی گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں۔ اس لیے کہ شام غریبہ کے بعد جب جناب رباب کو گہوارے کی یاد آتی تھی، جناب رباب گہوارہ دیکھتی تھی تو اصغر یاد آتے تھے، گہوارہ دیکھتی تھی تو اصغر یاد آتے تھے، اور جب اصغر یاد آتے تھے تو اصغر کی شہادت بھی یاد آتی تھی۔ میں ایک جملہ کہوں گا عزادارو، اس ماں کے دل سے کوئی پوچھے جسے اللہ نے 2 امانتیں دی تھیں، ایک رباب کو اللہ نے اصغر دیا تھا اور ایک سکینہ دی تھی۔ اصغر میدان کربلا میں سو گئے، سکینہ زندان شام میں سو گئی۔ لیجیے عزادارو، پورا گھر حسین کا شہید ہو گیا، یہاں تک کہ حسین بھی شہید ہو گئے۔ اب جب ذوالجناح رہ گیا نا تو ذرا سوچو اس ذوالجناح نے اپنے آقا کے لیے کیا 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 ہے، اپنے آقا کے لیے کیا کیا ستم برداشت کیا ہے۔ آج بھی جب یہ ذوالجناح ہمارے سامنے آتا ہے تو اس ذوالجناح کو دیکھ کر کے فوراً اس کا سوار یاد آتا ہے۔ جب مدینے میں میرا مولا ذوالجناح پہ سوار ہونا چاہتا تھا تو حسین کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ ذوالجناح پہ نہیں جا سکتے تھے، ذوالجناح نے اپنے آپ کو بٹھا دیا، حسین سوار ہو گئے۔ زہرا نے یہ منظر دیکھا، کہا اے گھوڑے، اے ذوالجناح، آج تو میں نے تیری وفاداری دیکھ لی، یہی وفاداری کربلا کے میدان میں دکھانا کہ جب میرا لال حسین زخموں سے چور ہو کر زمین کربلا پہ آئے تو بڑے احترام کے ساتھ حسین کو زمین کربلا پہ اتار دینا تاکہ میرا لال میری آغوش میں آ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلا جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلا امک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس و یا انیس النفوس ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ یا ابا الحسن علی بن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان
الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك.